دی کیمپ، انکیمپمنٹ جو ہے نا خانہ بدوشوں کا، دور لے جا کے اس کی انگلی کو دھاگے سے کسی درخت سے باندھتا ہے، اور پھر وہ بخار سے ڈائلاگ کرتے ہیں. اسی ڈائلاگ ود فیور. اگر وہ بچے کو بخار ہے نا تو اس کے بخار سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا روٹی ہے، یہ تمہارا پانی ہے، اور یہ تمہارا ہر چیز یہاں موجود ہے. ہم ذرا اگلے کیمپ سے ہو کے آتے ہیں، اتنے میں آپ یہاں رہیں. بخار سے کہتے ہیں آپ یہاں رہیں، اور پھر بچے کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ بھاگو، اور واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس کا ایک اصول ہے اگر مڑ کے واپس دیکھا تو بخار جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گا. تو وہ تھیٹریکل جو لوگ ہیں خانہ بدوش، وہ اویسس کو آ کے جوائن کرتے ہیں. اب یہ بچے اور وہ مل کے اور وہ اس مواخذے کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ لاسٹ فلکچویشن ہے، اس میں آخری مرحلے پہ وہ اتنا امیوز صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اس کھجور کے حصے کو بھول جاتے ہیں. یو سی دے انجوائے دیم سیلف سو مچ کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے ان کو جوائن کرتے ہیں اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یہ آپ سرکولیٹ ضرور کروائیے. ضرور، یہ میں صاحب کو دیتا ہوں. بہت شکریہ ایوب بلوچ صاحب. ہمارے پاس ٹائم تو اب ختم ہونے کو ہے. آج کا جو موضوع تھا وہ بچوں کے ادب اور دور حاضر ہے. بہت سینسٹیو موضوع ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری جو ایک نیو کلونیل سچویشن ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی مقامی زبان سے قومی زبان اور قومی زبان سے جو عالمی زبان کی طرف جو شفٹنگ ہے ان کی، اور اس شفٹنگ کے اندر جو ریڈنگ سے واچنگ کی طرف جاتے ہیں اور بک سے سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ان کے ہاں جو ادب کی جو مقامی صورتیں ہیں وہاں پر وہ کٹ جاتے ہیں. اور یہیں پر کوئی ایسا نازک رشتہ ہے جو جس کے اوپر ضرب لگتی ہے بہت زیادہ. بچے بطور ادیب لکھاری کے، ہمارے ان ادیب، اگر ہم بچے کا لفظ جو ہے اس میں لڑک پن بھی شامل کر لیں اور اس کو ہم سیکنڈ ایئر تک لے جائیں، تو وہ جو بچہ ہے اگر وہ بطور ادیب، بطور لکھاری کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو کیا ہمارے پاس ایسے ذرائع، ایسے فورمز ہیں کہ ہم ان کو کلیکٹ کر سکیں، کہیں پر محفوظ کر سکیں اور ان ادیب بچوں کو پروجیکٹ کر سکیں، ان کو کوئی ایوارڈ دے سکیں، ان کو کوئی اسکالرشپ دے سکیں؟ شاید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کی اس سیشن میں بھی اور اوور آل بھی بچہ غائب ہے. تو یہ بذات خود ایک سیریس بات ہے. میں اس سیشن کے بالکل آخر میں ہمارے نہایت محترم ادیب شاعر جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب، جو کہ آج کی سیشن کی صدارت کر رہے ہیں، ان کے خیالات کے اظہار کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام جناب یوسف خشک صاحب، چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، اور معزز خواتین و حضرات، وقت چونکہ اس سلاٹ کا ہو چکا ہے، چنانچہ نہایت مختصر چند گزارشات میں کروں گا. بہت مبارک ہو یوسف خشک صاحب آپ کو، آپ نے نہایت ہی اہم موضوع پر یہ سیمینار رکھا ہے جو کہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہاں پہ حاضر ہونے سے پہلے میرے ذہن میں ٹالسٹائی کا ناول جو اینا کرینینا ہے اس کا سٹارٹ آ رہا تھا. وہ بڑا مشہور ہے. وہ لکھتے ہیں کہ تمام جو خوشحال خاندان ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ہر ناآسودہ جو خاندان ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. happy families are alike and unhappy families are unhappy in their own way. That is what he writes. کہنے کا یہ اس لیے مجھے یاد آیا کہ میرے خیال میں تمام بچے ایک جیسے ہوتے ہیں،
اور تمام بڑے ایک جیسے نہیں ہوتے. جوں ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے اپنے اپنے مسائل آتے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچوں کا ادب لکھا جاتا ہے وہ تو ہم لکھتے ہیں, مختلف لوگ ایک جیسے لوگوں کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ آگے پیدا ہوتا ہے. میں بچوں کے ادب کا ایک دیرینہ قاری ہوں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی چند دن پہلے اپنا پنڈی کے وہاں سے اولڈ بکس جو ملتی ہیں وہاں سے میں نے تعلیم و تربیت اور بچوں کی دنیا جب میں گھر لے کے گیا تو بہت مذاق اڑایا گیا. تو میں یہ پڑھتا ہوں اور میری یہ ذاتی رائے ہے, میں کسی ایکیڈیمک بات تو میں نہیں کر سکتا, وہ اس کے لیے تو بہت سارے یہاں پہ ماہرین موجود ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں. میں صرف اپنا آپ کو وہ فیلنگ شیئر کروں گا کہ جو میں بڑے عرصے سے محسوس کرتا آ رہا ہوں بحیثیت ایک شاعر کی. میں بچوں کے ادب کو بڑے غور سے پڑھتا ہوں, خاص طور پہ شاعری. اور میرے خیال میں, اب بات میں زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا, میرے خیال میں صوفی تبسم اور اسماعیل میرٹھی نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں پہ بہت سارے شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں, بہت سارے شاعر جو ہیں. اب یہ نوید مرزا صاحب آئے ہیں, آپ کو خوش آمدید. انہوں نے بچوں کے لیے کتاب ابھی لکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے کتاب لکھی. اس طرح کے ادیب بہت کم ہیں, آپ بڑے اچھے موقع پہ آئے. میرے خیال میں ہم لوگ بچوں کو متاثر کرنے کی بجائے اپنے کولیگز کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. ہم بچوں کی شاعری اس طرح سے لکھتے ہیں اکثر و بیشتر. اس میں بہت بڑے بڑے شعراء کرام آتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. یہ تو کوئی خطرناک ریکارڈ ہے. نہیں وہ سیٹل کر رہے ہیں. ہمارے بہت بڑے بڑے شعراء کرام اس طرح سے بچوں کی شاعری لکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے محسوس نہیں ہوتی. وہ ایسی بحروں میں لکھتے ہیں جس میں کہ مطلب بہت سارے شعراء بھی اٹیمپٹ نہیں کرتے شاید. تو ضروری ہے کہ ہم اس زبان میں لکھیں جو کہ بچوں کی زبان ہے. کیا کبھی ہم نے بچوں کا فیڈ بیک لیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ چیز لکھ کے دی تھی, آپ کچھ بتائیے اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں ہوتا. سب سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کے ایکسپریشنز بھی بتاتے ہیں کہ اسے یہ نظم سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. کبھی ہم نے کہا ہے کسی چھوٹے سے بچے کو, 4-5 سال کے بچے کو, جو کہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے گاتا ہے کہ لپے آتی ہے, میں لپے کا کیا مطلب ہے, وہ تو لپے سمجھتا ہے اس کو. کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچوں کے لیے شاعری کرنی ہے تو خدا کے لیے بچوں کے لیے شاعری کیجیے. آپ کیوں بڑوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ میں بہت بڑے بڑے شاعروں کے آپ کو ٹکڑے سنا سکتا ہوں جو کہ مجھے بہت چبھتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, جیسے دیکھیے صوفی تبسم نے, اب ٹوٹ بٹوٹ والی جب بات ہوگی بچوں کو سمجھ آئے گی. یا میرٹھی صاحب جب کہتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اچھا آپ نرسری رائمز کو آپ لے, جو ٹاپ کی 8-10 نرسری رائمز جو کہ گزشتہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, وہ کیوں پاپولر ہیں؟ با بلیک شیپ, ہیو یو اینی وول, ٹھیک ہے نا, یا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال. اب یہ ہمارے شاعروں کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ بچے جو ہے وہ ساؤنڈ کو پسند کرتے ہیں. اب یہ بابا بلیک شیپ میں جو با کی جو الیٹریشن ہے, بچہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے سب سے پہلے, وہ دوسری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بلوچ صاحب نے جو بڑی خوبصورت مثال دی اپنے بلوچی فوک لور کی, اسی طرح آپ دیکھ لیجیے پنجابی میں ہمارے گاؤں میں جو عورتیں گاتی تھی, کسان عورتیں, کہ اپنے بچے کو رات کو پیٹ کے اوپر بٹھا کے وہ چھج کی طرح اس کو چھانٹتی تھی اور کہتی تھی کہ الڑ بلڑ باوے دا. یہ سمجھ آتا تھا انہیں.
یہ الڑ بلڑ باویدہ اور بابا بلیک شیپ یہ الٹریشن ہے. یہ بچہ اس کی طرف آتا ہے, باقی چیزیں اسے سمجھ نہیں آتی کہ بابا کنک لے آوے گا اور بہ کے چھٹے کی 100 روپیہ بٹے گا, اس کو سمجھ نہیں آتا. ہم 100 روپیہ پہلے بٹتے ہیں اور بعد کی جو اسے سمجھ آنے والی بات ہے وہ بعد میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بچوں کے لیے ادب لکھتے ہیں تو بچوں کے لیے لکھیں, ہم اسے بڑوں کے لیے نہ لکھیں. اسی طرح کہانیاں آپ لے لیجئے. کہانیاں وہ جو پرانی چلتی آ رہی ہیں, طوطا اور مینا کی کہانی, یہ نامعلوم شخص نے لکھی ہے, کسی مصنف نے نہیں لکھی ہوئی, یہ تو چلتی آ رہی ہے سینہ بسینہ. لیکن سب سے زیادہ پاپولر یہی ہے, طوطا اور مینا کی کہانی, ایک تھا بادشاہ, اس طرح سے جو کہانیاں شروع ہوتی ہیں, یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہ بچوں کے دل کے بہت قریب ہیں. چنانچہ میں اپنے وہ دوست جو کہ بچوں کے لیے شاعری کرتے ہیں, جو کہ بچوں کے لیے نثر نگاری کرتے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے کولیگز کو امپریس کریں, آپ بچوں کو امپریس کیجئے, آپ بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کے لکھیے, کیونکہ آپ بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں. تو وہ جو میر کا شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آکاش کی کارگاہ شیشہ گری کا, یہ میر نے شاید بچوں کے ادب کے لیے لکھا ہوا ہے. بڑا مشکل کام ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں. بچوں کے لیے جب کوئی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر جو تقریریں کی جاتی ہیں وہ بھی بچوں کے لیے نہیں کی جاتی. چنانچہ اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے کہ چیئرمین اکیڈمی آف لیٹرز نے یہ انتہائی حساس موضوع ٹیک اپ کیا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے, اور اس کے لیے میں اکیڈمی آف لیٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخر میں چیئرمین صاحب سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ چند کلمات ضرور فرمائیے. سر, میں تہہ دل سے ممنون ہوں آپ تمام دوستوں کا, مہربانوں کا, اور جس انداز سے یہاں مقالے پیش کیے گئے میں نے چند سنے. یقیناً یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہوں گے, آپ کی تجاویز اور آپ کا صدارتی خطبہ. بلوچ صاحب نے جس انداز سے اس بلوچی لٹریچر کو, میڈم کا میں نے مقالہ جو ہے وہ سنا, باقی دوستوں کے میں نہیں سن سکا, لیکن آپ کی سرپرستی میں یہ سیشن تو سیکھنے والا سیشن تھا, اور میں مشکور ہوں کہ روش ندیم صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے, قومی اثاثہ ہے جو جمع ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر. جی دوستو, بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے سنا اور جنہوں نے کہا, اور ہمارے صدر صاحب اور چیئرمین صاحب. اگلی سیشن شروع ہونے والا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.